السلام علیکم. میں افیرہ عالیہ اردو لورز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. آج ہم نیمرا احمد کے ناول پارس کی 8ویں قسط سنیں گے. بات میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے جنہیں لے کر میں ہمیشہ چلا ہوں، اور اگر ان پر عمل نہ کرتا تو آج یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. میرٹ ہوتا ہے فیضی. میں پڑھا لکھا ہوں، باہر کی ڈگری ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. یا تو میں جاہل بے ایمان آدمی ہوتا تو آپ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے میری قابلیت کے باوجود آپ ہوٹل کیوں نہیں سنبھالنے دے رہے. ہوٹل تم نے ہی سنبھالنا ہے فیضی. میرے کون سے بچے ہیں جن کے نام میں کچھ کر جاؤں گا. رضوان صاحب کی آنکھوں میں بے حد دکھ ابھرا. فیضان نے ہوں کہہ کے رخ پھیر لیا. اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے کام کا مشکل وقت گزارو، محنت کرو، پھر اونچے لیول پر آؤ. جو شخص ایک ہی جست میں سیڑھیاں عبور کرنا چاہے وہ سب سے اونچے زینے پر پہنچ تو جاتا ہے، مگر آگے اسے خلا ملتا ہے. قدم قدم زینے چڑھو گے تو اوپر روشن راہ دریاں ہی ملیں گی، اور ان کو پانے کی خوشی بھی. وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے. مطلب ابھی آپ مجھے اپنے شاندار ہوٹلز کے قابل ہی نہیں سمجھتے. فیضان نے بدمزگی سے سر کو جھٹکا. ارے میں تو خوش ہوں کہ تم وہاں کام کرو گے. میں تو چاہتا ہوں تم کل سے کام سنبھال لو. مگر نچلے درجے کا کام، وہ طنزی انداز میں بولا. فیضی میں تمہیں چپراسی نہیں بھرتی کر رہا، ایک اچھی پوسٹ دے رہا ہوں. تمہیں وہاں ترقیاں بھی جلد ملیں گی. تم شیئر ہولڈر بھی ہوگے، بہت جلد تم اس مقام پر ہوگے. ابھی جملہ نامکمل ہی تھا. جانے دیں، مجھے تو لگتا ہے آپ مجھے اپنے بزنس میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے. قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے جیسے سب کچھ. ووٹتے ہوئے آخری فقرہ محض بڑبڑایا، مگر رضوان صاحب نے سن لیا تھا. ان کے چہرے پہ زخمی تاثرات ابھرے، آنکھوں میں گہرا ملال چھا گیا. فیضی انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ سنے بغیر اسٹڈی سے نکل گیا. وہ آدھے کھڑے ہوتے ہوئے واپس بیٹھے، دل پہ ہاتھ رکھ کر مسلتے. انہوں نے سر سیٹ کی پشت سے لگایا، آنکھوں میں چبھن سی تھی. دل کو مسلتا ہاتھ اب دھیرے دھیرے ٹھہر گیا تھا. بہت ضبط سے انہوں نے فائل واپس اٹھائی اور اسے دیکھنے لگے. اینک اٹھانا وہ بھول چکے تھے. کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی. سڑکیں، گزرگاہیں، جھاگ سب غائب ہو رہا تھا. وہ چونکا، پھر تنویر صاحب کو دیکھا اور جو اب تک اس کے جواب کے انتظار میں تھے. آف کورس بھائی جی کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ان کا بزنس سنبھالوں. انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا تھا. وہ بہت اعتماد سے بولا. ظاہر ہے تم ان کے بھائی تھے. تنویر صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر آخری کڑوا گھونٹ بھرا. تپش چیک کر کے وہ ہاتھ کھینچ چکے تھے. فائز بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا. باہر آ کے کاریڈور میں بھی نہیں رکا، اور اگر رکا تو پارس کے آفس کے سامنے. شیشے کے دروازے سے وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھتی دکھائی دے رہی تھی. سر ذرا تیرچھا کیے، تیز تیز قلم چلاتی، وقفے وقفے کے بعد انگلی سے آگے پھسلنے والے بال پیچھے کرتی. وہ صبح کی اداس کھوئی لڑکی سے یکسر مختلف نظر آ رہی تھی. فائز چند لمحے خاموش مگر سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ پارس نے سر اٹھایا. دونوں کی نگاہیں ملی. فائز جبراً مسکرایا اور احتراماً سر کو جنبش دے کے واپس پلٹ گیا. پارس ایک نگاہ غلط انداز اس پہ ڈال کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی. فیروزہ مائی نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا. کمرہ خالی تھا، البتہ بالکونی کا دروازہ نیم وا نظر آتا تھا. پہلے وہ قدرے ہچکچائی، چہرے پہ تذبذب اور ہیجان کے اثرات نمودار ہوئے، پھر جی کڑا کر کے اندر چلی آئی. بالکونی میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پہ پارس بیٹھی دور پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں کچھ نہ کچھ تلاش کر رہی تھیں، نہ کہیں گم تھیں، بس وہ اداس تھی.
پارو بات تو سن۔ فیروزہ مائی لہجے کو خوش اخلاق بنانے کے ساتھ ساتھ ہی کرسی والی پر آ بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ پارس نے نگاہوں کا رخ پھیرا اور اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ دیکھ، میں تیری ماں ہوں، کوئی حق ہے میرا تجھ پر؟ ہاں۔ وہ بہت استحقاق سے آگے کو ہو کر بیٹھی اور کہنے لگی۔ پارس اسی طرح ٹیک لگائے سامنے دیکھتی رہی۔ شال کے اندر سینے پہ لپٹے بازوؤں تک میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اسی طرح میں شکیل کی بھی ماں ہوں، اس کی تکلیف بھی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تم صرف شکیل کی ماں ہو امی۔ دیکھ، تو مجھ سے ناراض ہے جانتی ہوں، مگر میں نے ساری زندگی تیرا بہت خیال رکھا ہے، کیا تجھے یاد نہیں؟ مجھے کچھ بھولا ہی کب ہے، ہر چیز یاد ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ تو پھر یہ بات بھی یاد ہوگی کہ اگر تو اس ہوٹل کی مالک ہے تو میری وجہ سے۔ فیروزہ مائی کے لہجے سے خوش اخلاقی مفقود ہونے لگی اور اس کی جگہ دبے دبے غصے اور بے بسی نے لے لی۔ یہ میں تھی جس نے اس بڈھے کے لیے تیرے لیے ہوٹل لکھوایا۔ یہ میں تھی کہ جس نے آج تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میرے احسان کو یاد رکھ پارو۔ پارس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ اس کی نگاہیں دور پہاڑوں پر جمی تھیں۔ سرسبز پہاڑیاں، ان کے سروں کے گرد دائرے بناتے ہوئے بادل، سرمئی آسمان، خوبصورتی در خوبصورتی، فسوں در فسوں، راز در راز۔ اس نے بیچ سے مانگ نکال کر گردن کے پیچھے جوڑا باندھ رکھا تھا۔ کانوں پر وہی بالیاں، سانولی پرکشش رنگت پر چھایا اضطراب۔ وہ سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ رضوان حیات نے نہ سمجھنے والی نظریں اس پر ڈالیں، پھر اس کے ساتھ بہت استحقاق سے براجمان کرخت چہرے اور سونے کے ٹاپس والی عورت جس نے سر پہ لیا ہوا دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے مس پارس، میں نے صرف آپ کو یہاں بلایا تھا۔ پارس نے ہراساں ہو کر لمبی پلکیں اٹھائیں۔ میز کی اس طرف اپنی پاور سیٹ پر بیٹھے سوالیہ نظروں سے اسے ہی دکھ رہے تھے۔ آفس میں باہر کی ٹھنڈ کے برعکس ہیٹر کی گرمائش اور آرام دہ ماحول تھا۔ بوجھ در بوجھ پارس کی پلکیں واپس گر گئیں۔ بڑے صاحب، میں خود ہی اس کے ساتھ چلی آئی۔ کام تھا جی مجھے آپ سے۔ اب کوئی اور تو اس پورے ہوٹل میں میری بیٹی کی نہیں سنتا، سوچا آپ ہی سے بات کی جائے۔ آخر میں فیروزہ مائی نے اداسی سے آہ بھری۔ رضوان کی آنکھوں میں تشویش ابھری۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ہوٹل میں کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے پھر سے پارس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پارس کا سر مزید نیچے سینے سے جا لگا۔ بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے جی، اب آپ سے کیا چھپانا، بیٹی تو میری کچھ بتائے گی نہیں آپ کو، میں ہی بتاتی ہوں۔ فیروزہ مائی بعجلت بتانے لگی۔ میرا بیٹا شکیل، پارس کا اکلوتا بھائی۔ سر جھکائے بیٹھی پارس کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بڑی مشکل میں آ گیا ہے جی، عرصہ ہوا روزی کمانے دبئی گیا تھا، قرضے لے کر ٹکٹ کا آسرا ہوا تھا، اب اتنے برس میں قرضے کی ساری رقم جمع کی کہ اس آدمی کو واپس کرے۔ اس کے گھر کے راستے میں ڈاکوؤں نے پستول تان کے سب کچھ چھین لیا۔ ہم پر تو جی قیامت ٹوٹ پڑی، برسوں کی محنت پائی جوڑ کر جمع کی گئی رقم سب کچھ برباد ہو گیا۔ فیروزہ مائی اب آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے بار بار اپنے نیلے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ پولیس میں رپورٹ کروائی؟ رضوان حیات سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ گاہے بگاہے ایک خاموش نظر پارس پہ بھی ڈال لیتے ہیں۔ کرائیے جی، مگر زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ وہ اس کو زخمی کر گئے تھے۔ اب وہ وہاں دیار غیر میں اکیلا بیمار پڑا ہے۔ فیروزہ مائی کو جب لگا کہ ہمدردی جگانے میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی تو کہانی میں ایک سبجیکٹ کا اضافہ کر دیا۔ پر امید نظروں سے رضوان صاحب کا چہرہ دیکھا، وہ ہنوز سنجیدہ تھے۔ کتنے پیسے تھے؟ 5 لاکھ تھے جی۔ انہیں کام کی بات پر آتا دیکھ کر فیروزہ مائی نے باقی ماندہ آنسو جلدی جلدی پونچھے
اور کہنے لگی آپ کی بڑی نوازش ہوگی صاحب اگر آپ پارو کو اگلے پورے سال کی تنخواہ ایڈوانس اور کچھ اوپر قرض دے دیں. بس 5 لاکھ چاہیے, ہم سارا قرض اتار دیں گے, ڈبل شفٹ کر لے گی پارو. ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, اب آپ جا سکتی ہیں. فیروزہ مائی کا چہرہ کھل اٹھا. بہت بہت شکریہ بڑے صاحب. وہ جانے کے لیے اٹھی, پارس بھی ساتھ ہی اٹھنے لگی. آپ نہیں, انہوں نے فقط اتنا کہا. پارس نے نگاہیں اٹھا کے انہیں دیکھا, وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے. اس کی پلکیں پھر گر گئیں, وہ واپس بیٹھ گئی. فیروزہ مائی بنا پرواہ کیے باہر جا چکی تھی. چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے, پھر وہ سر جھکائے بمشکل ہمت کر کے بولی, سر آئی ایم سوری. وہ زبردستی ساتھ آ گئی تھیں. میں نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ مزید نہیں بول سکی. حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا. احساس توہین, بے بسی, کمزوری اور بہت سی زنجیروں میں اسے جو جکڑے ہوئے تھیں. مجھے خوشی ہے آپ کی والدہ ساتھ آ گئیں, ورنہ میں تو کبھی جان ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ اصل میں کون ہیں. اس نے نگاہیں اٹھائیں. الفاظ سخت تھے مگر ان کا لہجہ اور چہرہ بہت پرسکون اور نارمل تھا. کیا واقعی آپ تھیں جو کل لابی میں صفائی کے عملے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کاکروچز کے بارے میں اظہار خیال کر رہی تھیں؟ میں نے اپنے آفس میں آج جس لڑکی کو بلایا تھا, مجھے کہنے دیجیے آپ وہ نہیں ہیں. مجھے افسوس ہے آپ کے متعلق میرے سارے اندازے غلط تھے. وہ حیران تھے, متعجب تھے, مگر غصے میں نہیں تھے. ان کا پرسکون انداز پارس کے تنے ہوئے اعصاب کو مزید ٹینس کر گیا. سر, جیسا کہ میں نے کل کہا تھا, مجھے ہوٹل جس کام کی تنخواہ دیتا ہے کل میں وہی کر رہی تھی. وہ میرا ڈیوٹی ٹائم تھا, مگر اس وقت میرا ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے. ابھی میں اپنی جاب نہیں کر رہی ہوں. کیا انسان کی پوری شخصیت ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے کے ساتھ ہی بدل جاتی ہے؟ اتنی زیادہ بدل جاتی ہے؟ پارس نے گہری سانس لی. اس کی ندامت اور خجالت اب مدافعانہ انداز میں بدلنے لگی تھی. فیروزہ مائی جا چکی تھی اور اس کا اعتماد واپس آ رہا تھا. سر, یہ منحصر ہے کہ انسان کن حالات سے گزر رہا ہے. اگر آپ اس کو منافقت کا نام دینا چاہ رہے ہیں تو شاید ٹھیک ہی ہے, مگر میں اسے مجبوری کا نام دوں گی. اگر میں کہوں کہ آپ کا یہ کمزور اور بے بس سا ایٹیٹیوڈ صرف اپنی والدہ کی موجودگی میں تھا تو, وہ محتاط انداز میں بولے, تو میں کہوں گی یہ ارادتاً نہیں عادتاً تھا. کچھ لوگوں کے سامنے آپ کبھی بھی آواز بلند نہیں کر سکتے. یہ ادب تھا یا محبت؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے. مجبوری تھی سر. اس نے پہلی بار قدرے اعتماد سے سر اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھا. یہ منظر بہت دفعہ دہرایا جا چکا ہے. ٹین ایج سے اب تک ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنے کسی بھی امپلائر کے سامنے بے عزت ہونا, قرضے کے لیے ہاتھ پھیلانا, مگر بہت دفعہ کی دہرائی کے باوجود بھی مجھے اس منظر کی عادت نہیں پڑ سکی, اور میرے لیے یہ ہر دفعہ اتنا ہی زیادہ باعث شرمندگی ہوتا ہے جتنا کہ پہلی بار ہوا تھا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز سر آپ مجھے قرضہ مت دیں. ہو سکے تو مجھے نوکری سے نکال دیں, مگر یہ قرضہ مت دیجیے گا. سمجھیں کہ میری ماں آپ کے پاس آئی ہی نہیں تھی. رضوان حیات نے خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا. میں جاؤں سر؟ وہ اٹھتے ہوئے اجازت طلب کر رہی تھی. بی بی آج کھانے میں کیا پکانا ہے؟ افضل بابا کی آواز پہ وہ ماضی کے فصوں سے باہر آ گئی اور ماضی کی ساری خوبصورتی رات سرسبز پہاڑیوں پر بکھر گئے. اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر چوکھٹ میں کھڑے افضل بابا کو دیکھا جو جواب کے منتظر تھے. فیروزہ مائی کب کی جا چکی تھی. کچھ بھی بنا لیں یا فیروزہ بیگم سے پوچھ لیں. جی بہتر. وہ یہ کہہ کے پلٹنے لگے, پھر جیسے رکے چہرے پہ ہچکچاہٹ در آئی. پارس بیٹی. وہ رکے. جی کہیے, کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ پارس بغور ان کا انداز دیکھ رہی تھی. جی نہیں.
انہوں نے نفی میں سر ہلایا، یوں جیسے دکھی بھی تھے مگر مجبور بھی تھے۔ بس بی بی بڑے صاحب بہت یاد آتے ہیں۔ انہوں نے نم ہوتی ہوئی آنکھیں رگڑیں۔ پارس اداسی سے مسکرا دی۔ وہ بھولے ہی کب ہیں افضل بابا۔ بابا مزید کچھ کہے واپس پلٹ گئے۔ پارس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے ذرا تشویش سے انہیں جاتے دیکھا۔ کچھ تھا جو افضل بابا کو پریشان کر رہا تھا۔ آفس میں معمول کا آرام دہ ماحول تھا۔ گلاس ڈور کے اس پار پارس اپنی پاور سیٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بال دونوں کندھوں اور کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں وہی سپاٹ پن اور سنجیدگی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ دفتن انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے مصروف انداز میں اسکرین کو دیکھتے ہی ریسیور کان سے لگا لیا۔ یس میم، میں ریسیپشنسٹ فضا بات کر رہی ہوں۔ فضا، آپ کو معلوم نہیں ماں سوائے کسی ضروری کام کے آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گی، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری میم، مگر ایک صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، شجاعت طاہر۔ کیا میں ان کو آپ کے بلاک میں بھیج دوں؟ پارس کی آنکھوں میں اضطراب در آیا۔ بھویں بھج گئیں۔ بے اختیار اس نے دانتوں سے نچلا ہونٹ کاٹا۔ جی بھیج دیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ چند لمحے وہ مضطرب سے بیٹھی رہی، پھر فون اٹھایا۔ اس کے گلاس ڈور کے باہر ڈیسک پر بیٹھی سیکرٹری کا انٹرکام بجا۔ اس نے پھرتی سے ریسیور کان سے لگایا۔ یس میم، ابھی شجاعت طاہر نام کے ایک صاحب آئیں گے، انہیں اپنے پاس رو کے رکھیے گا اور جب تک میں نہ کہوں اندر مت بھیجیے گا۔ کیا میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ سیکرٹری نے دروازے کے پار پارس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جی میم، بالکل۔ پارس نے ریسیور واپس رکھا اور لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر رخ موڑ لیا، یوں کہ باہر سے اس کی کرسی اور سر کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھتی اپنی ٹائپنگ کا سلسلہ وہیں سے جوڑنے لگی جہاں سے ٹوٹا تھا، مگر اب ارتکاز بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جس طرح بیٹھی تھی یہاں سے اسے دیوار سے لگا بک شیلف سامنے دکھائی دیتا تھا۔ اگر وہ سامنے رخ کر کے بیٹھتی تو یہ بک شیلف اس کی پشت پر ہوتا۔ بک شیلف کے چمکتے شیشے میں باہر سیکرٹری بیٹھی نظر آ رہی تھی، البتہ باہر سے دیکھنے پر پارس کا عکس نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے دوبارہ ٹائپ کرنے کی کوشش کی، مگر چہرے پہ در آئی ہی جانی کیفیت، اضطراب اور دبا دبا سا غصہ اور ناگواری، یہ سب جذبات مل کر جیسے اسے کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر انگلیاں پھیرتی بے توجہی سے ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ گزرے یا شاید 15 جب اسے شیشے میں جھلکتے عکس میں وہ آتا دکھائی دیا۔ ایڈمن بلاک ہوٹل کے ریسیپشنسٹ والے پہلے بلاک سے خاصا دور تھا۔ پارس نے نظریں اسکرین پر ہی رکھیں، البتہ کنکھیوں سے اسے باہر کا سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکا کیمل کلر کا سوٹ بنا ٹائی کے آنکھوں کو دھیما تاثر دیتے گلاسز، سیکرٹری کی میز کو نظر انداز کیے، نرم مسکراہٹ لبوں پر لیے سیدھا پارس کے آفس کی طرف بڑھا۔ بظاہر اسکرین کو دیکھتی پارس کیا صاحب تن گئے، مگر وہ آدھے راستے میں ہی تھا جب سیکرٹری کھڑی ہوئی۔ سر پلیز، آپ اندر نہیں جا سکتے، میڈم ابھی مصروف ہیں۔ شجاع رکا، حیرت سے اسے دیکھا، مگر ریسیپشنسٹ نے تو کہا تھا کہ میں آ سکتا ہوں۔ جی سر، آپ میڈم کا انتظار کر سکتے ہیں، جب وہ فارغ ہوں گی آپ کو بلا لیں گی، بیٹھیے۔ وہ سامنے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خود بھی واپس بیٹھ گئی۔ شجاع نے تذبذب سے شیشے کے بند دروازوں کے پار دکھتی اس کی کرسی کی پشت کو دیکھا اور پھر سست روی سے کرسی کھینچ لی۔ آپ پلیز انہیں مطلع کر دیجئے کہ شجاع طاہر آئے ہیں۔ سر، انہیں مطلع کیا جا چکا ہے، مگر جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ وہ بے حد مصروف ہیں اور ان کا آرڈر ہے کہ جو بھی کوئی ہو انتظار کرے۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ واپس
کی بورڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شجاع نے اچنبے سے دوبارہ پارس کی سمت دیکھا، پھر کلائی پہ بندی گھڑی کو، پھر گہری سانس لے کر جیسے انتظار کرنے لگا۔ پارس کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ کنکیوں سے مسلسل باہر بیٹھے شجاع پر نظریں رکھے بظاہر پھر سے کام میں مصروف ہو گئی ہے۔ اب کہ اس کو زیادہ تک و دو نہیں کرنی پڑی، وہ جلد ہی ذہن کام پر دوبارہ فوکس کرنے لگی۔ فیئر آف انون جب تک سامنے نہ آئے انسان یوں ہی منظر بدلتا ہے۔ ایک دفعہ سامنا کر لو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف ہوا کا جھونکا تھا، جس کی دور سے آتی ہوئی آواز ڈراتی ہے، غراتی ہے، مگر نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے نہ ہی کوئی زور۔ اس کے کی بورڈ پہ چلتے ہاتھ تیز ہو گئے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ بہتر توجہ کے ساتھ کام کر رہی تھی، البتہ گاہے بگاہے بک شیلف کے شیشے میں جھلکتا عکس بھی دیکھ لیتی تھی۔ کتابوں کے اوپر چھپا وہ منظر ایسا ہی تھا۔ وہ بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، یوں لگتا تھا اس کی تصویر ہے جو قطار در قطار کتابوں کے اوپر کسی وال مورال کی طرح چسپا ہے۔ پارس کا ذہن پھر بھٹکنے لگا، ایک کتاب سے دوسری قطار، دائیں سے بائیں، بھوری سیاہ سبز سرخ جلدیں، سنہرے رنگوں سے لکھے ٹائٹل، اندیکھی سیاہی سے لکھی انمٹ کہانیاں۔